الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے خبر مقبول کی دوسری قسم کا تقسیم کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ خبر مقبول کی ایک قسم ہم نے پہلے پڑھی تھی اور گزشتہ سیشن میں میں نے اس پہ مختصر روشنی ڈال دی تھی کہ خبر مقبول یعنی صحیح لذاتہ صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ حسن لغیرہ، یہ چار قسمیں ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ اب یہ دوسری تقسیم یہ ہے معمول بہ اور غیر معمول بہ، یعنی معمول بہ ایک حدیث ہے یعنی جس پر عمل کیا جاتا ہے جو قابل عمل ہے، اور غیر معمول بھی وہ کہ جس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یعنی واضح بات ہے کہ دو حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم ایک حدیث کو قبول کرتے ہیں اور دوسری حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو واضح بات ہے کہ جس پر عمل کرتے ہیں وہ معمول بھی بن گئی اور جو ناقابل عمل ہے وہ غیر معمول بھی ہو گئی۔ اب اس کی پہلی جو قسم ہم نے گزشتہ سیشن میں پڑھی تھی وہ محکم الحدیث ہے، یعنی کہ اس کے مقابل تعارض میں کوئی حدیث نہیں ہوتی، کوئی خبر نہیں ہوتی اس خبر کے مقابل، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ محکم ہے۔ جیسے قرآن کی آیات محکمات کہلاتی ہیں، تو یہ اکثر حدیثیں یہ ہیں محکم الحدیث۔ کیوں؟ تعارض جب پیدا ہوتا ہے تو واضح بات ہے کہ آپ جب تعارض پیدا ہوگا تو آپ کے سامنے دو حدیثیں آتی ہیں جن کا آپس میں ظاہری طور پہ ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے۔ آپ جس کو اختیار کرتے ہیں، جو محدثین نے ایک اصول اور ضابطہ ہمیں بتا دیا، اس کے تحت آپ ایک حدیث کو اختیار کرتے ہیں تو وہ معمول بھی بن جاتی ہے، اور ایک حدیث جسے آپ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا تعارض ہوتا ہے، اس کو غیر معمول بھی ہم کہیں گے۔ اور مختلف الحدیث پر بھی ہم نے بات کی تھی گزشتہ سیشن میں، اور آخری جو ہماری بات یعنی تیسری قسم پہ ہوئی تھی وہ تھی ناسخ و منسوخ، یعنی ایک حدیث ہے وہ ناسخ بنتی ہے اور دوسری حدیث منسوخ بنتی ہے۔ اس پہ ہم نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت نے بتا دیا ہو کہ بھئی پہلے میں نے تمہیں یہ کہا تھا، اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں، تو آپ کا جو بعد میں کہنے والا جو فرمان ہے، آپ کا ارشاد ہے، وہ پہلے کا ناسخ بن جائے گا۔ جس کی بڑی مشہور مثال ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ پہلے میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے جانے سے میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تم جا سکتے ہو، اس لیے کہ یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور یہ سیاہ ستہ کی اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور دوسری بات ہم نے ناسخ و منسوخ کے حوالے سے یہ بیان کی تھی کہ دو روایت میں تعارض ہوتا ہے تو صحابی دور کر دیتا ہے تعارض کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو آگ پر پکی ہوئی چیز کو اگر کھاتے تو پھر وضو کرتے تھے، یعنی باوضو ہوتے اور آگ پہ پکی چیز کھاتے تو پھر وضو کرتے، تو گویا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ لیکن آخر زندگی میں اور زندگی کے آخری ایام کہہ لیجئے، آخری عرصہ میں حضرت جابر ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوبارہ وضو کرنے کا جو عمل تھا نا، یہ آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح تاریخ سے اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ جیسے حاجم اور محجوم، یعنی پچنے لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ چلا جاتا ہے، یہ پہلے فرمایا۔ اور پھر جو دوسرا جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ حالت احرام میں تھے، روزے سے تھے، اور آپ نے پھر پچنے بھی لگوائے۔ اور اسی طرح چوتھی صورت جو بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تعارض اگر پیدا ہوا تو صحابہ کا متفق علیہ جو قول اور عمل ہے وہ اس کا ناسخ بن جاتا ہے، یعنی اجماع کبھی حدیث کو ناسخ نہیں کرتا، نہ قرآن کی آیت کو منسوخ کرتا ہے، ناسخ نہیں بنتا۔ لیکن
یہاں پر اجماع سے مراد یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا ہوتا تو صحابہ کی اتنی بڑی جماعت بھلا وہ رسول اللہ کے حکم کے خلاف کیسے کرتی، آپ کے ارشاد کے خلاف؟ تو یہ اس لحاظ سے اجماع اہم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو پانچویں قسم ہے وہ ہے راجع اور مرجوح کی۔ راجع اور مرجوح یعنی ترجیح، ہم حدیث میں ایک حدیث کو ترجیح دیں گے اور دوسری حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے، یعنی ایک حدیث معمول بھی بن جائے گی اور دوسری حدیث غیر معمول بھی بن جاتی ہے۔ اب یہ وجوہ ترجیح کیوں ہوتا ہے، میں ایک دفعہ پھر خلاصتاً اپنی بات کو بیان کرتا ہوں۔ یعنی اگر دونوں میں تطبیق ممکن ہو اور جمع کرنا ممکن ہے تو پھر تو تطبیق دے دی جائے گی، وہ تطبیق ہو جائے گی۔ اگر تطبیق ممکن نہیں ہے تو پھر ناسخ و منسوخ کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اگر ناسخ و منسوخ بھی نہ ہو، اب یہ چوتھی قسم آ گئی کہ اگر ناسخ و منسوخ بھی ممکن نہ ہو تو پھر وجوہ ترجیح کے ذریعے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، وہ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا، علامہ جلال الدین سیوطی تدریب الراوی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ وجوہ ترجیح مراد یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کا متن مثبت ہے اور دوسری حدیث کا جو متن ہے وہ منفی ہے، تو پھر مثبت راجح ہو جاتا ہے اور منفی مرجوح ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح حدیث، یعنی پہلی بات ہوئی متن کے حوالے سے، دوسری جو بات ہے وہ ہے حدیث کی سند سے، یعنی ایک راوی صحیح ہے، یعنی ایک روایت صحیح ہے اور دوسری جو روایت ہے وہ اصح ہے، یعنی وہ صحیح سے بھی زیادہ ہے، اس میں زیادہ صحت ہے، ایکوریسی ہے اس میں، تو وہ جو زیادہ صحیح ہے اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی یہ راجع اور مرجوح کی شکل بن جاتی ہے، راجع اور مرجوح کی، یعنی وہ حدیث کے جو سند کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں وہ اصح ہیں، زیادہ صحیح ہیں، تو اس کو ترجیح دی جائے گی، اور جو روایت صرف صحیح ہے، اس میں صحت تو ہے لیکن صرف صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی وہ غیر معمول بھی ہو جائے گی مرجوح، اور جو راجع ہے وہ معمول بھی ہو جائے گی۔ اس کی بہت سی مثالیں آگے جا کر انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے اور تفصیل کے ساتھ اس کو ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پر یہ بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علت کا جو ہے معاملہ، علل کا، اس پر باقاعدہ یہ علم وجود میں آیا، اور یہ بہت ہی ادق علم ہے کہ حدیث میں کسی علت کو، علت مخفی کو یا علت جسے واضحہ کہتے ہیں، اس کو پہچاننا، اس کو سمجھنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ پھر علیحدہ اس میں محدثین کے خاص طبقے نے مہارت حاصل کی اور پھر اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ترجیح کا معاملہ ہے، یعنی راجع اور مرجوح کی جو صورت ہے، اس میں ابو بکر حازمی نے، ان کا ذکر میں نے گزشتہ سیشن میں بھی کیا تھا کہ ان کی چند کتابیں ہیں اس حوالے سے، انہوں نے 50 وجوہ بیان کی ہیں، یعنی آپ کس حدیث کو راجع قرار دیں گے، کس حدیث کو مرجوح قرار دیں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو صرف 2 حوالوں سے بات کی ہے، ایک متن کے حوالے سے اور دوسری بات کی ہے سند کے لحاظ سے، یعنی متن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، تو ان میں سے ایک کو اختیار کیا جاتا ہے، ایک کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن سند میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایت صحیح اور روایت اصحا، جو اصحا ہوگی اس کو ہم اختیار کر لیں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے صرف اس پر بات کی ہے مختصراً، لیکن جیسے میں نے ابھی بات کی ابو بکر حازمی کی، انہوں نے 50 وجوہ بیان کی ہیں، وجوہ ترجیح، کہ جس بنیاد پر ایک حدیث کو دوسری حدیث پر، ایک روایت کو دوسری روایت پر، ایک خبر کو دوسری خبر پر ترجیح دی جاتی۔ حافظ عراقی نے 100 وجوہات بیان کی ہیں، النکت علی ابن صلاح ان کی کتاب ہے، اس میں 100 سے زیادہ وجوہ انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
انہوں نے 7 اقسام میں ان کو محدود کر دیا ہے، یعنی 7 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اچھا، پہلی قسم ہے الترجیح بحال الراوی، یعنی راوی کی کثرت یا فقہ راوی جیسی خصوصیات کی بنا پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی کتنے زیادہ راوی ایک حدیث کو روایت کرنے والے، یا فقہ راوی، راوی کی فقہ، اس کی سمجھ اور اس کا ایک لیول، اس کی سطح جو ہے اس کے علم کی، اس کی فقاہت کی، اس بنیاد پر پھر راوی کی حالت کو دیکھ کر ترجیح دینا، یہ بھی ایک صورت بن جاتی ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ راوی جو بیان کرنے والا ہے یا اس کی جو روایت کرنے والے ہیں وہ کثیر لوگ ہیں، ایک یہ صورت بن جاتی ہے۔ دوسری روایت آپ کے سامنے آتی ہے کہ جس کا جو راوی ہے وہ اس طرح فقاہت نہیں رکھتا جس طرح اس حدیث کا فقاہت رکھتا ہے، اور اس طرح اس کی کثرت بھی نہیں جس طرح اس حدیث کی کثرت ہے، تو پھر آپ اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں جس میں روایت کرنے والے کثیر ہیں اور فقہ راوی ہے، اس بنیاد پر پھر آپ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری صورت بن جاتی ہے الترجیح بالتحمل، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے۔ الترجیح بالتحمل، بالتحمل سے مراد یعنی حدیث کو بیان کرنے کی جو مختلف صورتیں ہیں اس کو کہتے ہیں، یعنی تحدیث کو عرض پر اور عرض کو کتابت پر ترجیح دی جاتی ہے، اور مناولہ یا وجادہ پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اب یہ الفاظ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیے ہیں، اور یہ بھی خاص آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ بھی ٹرمینالوجیز ہیں حدیث کے باب میں۔ اب مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم مناولہ کی بات کرتے ہیں کہ مناولہ کیا ہے۔ ویسے تو مناولہ کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، بخشش کرنا، جیسے لن ینال اللہ لحومھا، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، یعنی اللہ تک نہیں جاتی وہ۔ اور اصطلاح میں مناولہ سے مراد ہوتا ہے کہ استاذ اپنے شاگرد کو لکھی ہوئی احادیث یا کتاب دے تاکہ وہ اسے روایت کرے، یعنی امام بخاری نے اپنے کسی شاگرد کو اپنی کتاب دی کہ یہ جو میں کتاب تمہیں دے رہا ہوں یہ کتاب تم روایت کر سکتے ہو، آگے بتا سکتے ہو، یہ مناولہ ہے۔ وجادہ محدثین کے نزدیک کوئی شخص سما یعنی اجازہ مناولہ کے بغیر کسی صحیفہ یا کتاب سے معلومات حاصل کرتا ہے، یعنی نہ سما، نہ اجازت، نہ مناولہ۔ جیسے مناولہ میں نے آپ کو بتایا کہ استاذ کتاب دیتا ہے شاگرد کو اور کہتا ہے کہ آپ اس کو روایت کرو، اس کو آگے آپ بتاؤ۔ اب نہ تو سما ہے، نہ اجازہ ہے، نہ مناولہ ہے، اس کے بغیر کسی صحیفہ یا کتاب سے معلومات وہ حاصل کرتا ہے، وہ لیتا ہے، تو اس کو وجادہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو سما ہے، یہ جو تحمل حدیث جس کو میں نے کہا کہ حدیث کو بیان کرنا، نقل کرنا، بتانا، اس کی بہت سی اقسام ہیں تحمل حدیث کی، اور تحمل حدیث کی جو پہلی قسم ہے وہ سما ہے۔ یعنی سما سے مراد کیا ہے کہ شیخ حدیث یا کتاب کو اپنے حافظے سے پڑھ کر طلباء کو سناتا ہے۔ کتاب یعنی حافظے سے یہ تحمل حدیث کی جو پہلی قسم یہ ہے کہ سما یہ ہے کہ شیخ استاذ حدیث یا کتاب کو اپنے حافظے سے طالب علم اپنے حافظے سے پڑھے اور طلباء اسے سنیں، اس کو کہتے ہیں سما۔ اور اسی طرح جو قراءت ہے یا عرض ہے، جیسے یہاں پر بیان ہوا الترجیح بالتحمل میں، کہ جیسے تحدیث کو عرض پر اور عرض کو کتابت پر یہ ترجیح دی جاتی ہے، اور مناولہ یا وجادہ پر بھی ترجیح دی جاتی ہے تحدیث کو، یعنی حدیث کے بیان کرنے کو عرض پر۔ اب یہ تحدیث کیا ہے اور عرض کیا ہے؟ عرض اس کے لیے قرات کا لفظ بھی بولتے ہیں اور اس کے لیے عرض کا لفظ بھی بولتے ہیں، یعنی طالب علم شیخ کی جو روایت کردہ احادیث ہیں ان کو پڑھتا ہے اور شیخ سنتا ہے تاکہ اس کے لیے منضبط کرے، یعنی شیخ کو طالب علم سناتا ہے مرویات جو روایتیں ہیں، اور شیخ سنتا ہے اور سن کر تاکہ شاگرد کی اس میں اصلاح کرتا جائے اور اس کو بتاتا جائے، تو یہ اسے ہم کہتے ہیں یہ عرض ہے۔
تو اس طرح جو تحدیث ہے اس کو عرض پر اور عرض کو کتابت پر ترجیح حاصل ہے، اور اسی طرح مناولہ اور وجادہ پر بھی ترجیح حاصل ہے۔ یعنی حدیث ہمارے سامنے دو آتی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہے یا ظاہری طور پر کوئی تضاد، کوئی تصادم پیدا ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم پہلی قسم ہے الترجیح بحال الراوی، راوی کی حالت کو دیکھیں گے، اور دوسری کیا ہوگی؟ الترجیح بالتحمل، تحمل کے ذریعے سے ہم ترجیح دیں گے۔ وہ تحمل کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صورت ہے تحدیث کی، دوسری صورت ہے عرض کی، اور پھر ہے کتابت کی، پھر ہے مناولہ اور وجادہ۔ ایک صورت حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تحدیث کو، تو اس کو ہم ترجیح دیں گے عرض پر، اور اگر ہم عرض کو دیکھتے ہیں تو اس کو ترجیح دیں گے کتابت پر، اور اسی طرح پھر مناولہ پر ترجیح دیں گے اس کو کتابت کو، اور وجادہ پر ہم ترجیح دیں گے۔ یعنی یہ مختلف اس کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ اب تیسری جو قسم ہے ترجیح میں، راجح اور مرجوح میں، وہ ہے بکیفیت الراوی، راوی کی کیفیت۔ یعنی اب جو راوی نے روایت کی ہے، خبر بیان کی ہے، آیا کہ وہ لفظی ہے یا معنوی ہے؟ لفظی کو معنوی پر ترجیح ہوگی، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اکثر حدیثیں وہ روایت معنوی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایز اٹ از الفاظ نہیں ہیں، اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا، جو دیکھا، اس کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اس کو بیان کر دیا۔ تو اب لفظی جو ہے اس کو واضح بات ہے کہ معنوی پر ترجیح ہوگی۔ معنوی بھی ممکن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مکمل احاطہ نہ ہو سکا ہو، لیکن لفظی میں تو واضح بات ہے کہ ایز اٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو لہٰذا جو لفظی روایت ہے اس کو روایت معنوی پر ترجیح ہوگی۔ یعنی دو روایتیں سامنے آتی ہیں، ایک روایت ہے کہ لفظی اور ایک روایت ہے معنوی، اور ان دونوں میں تضاد ہے ظاہری طور پر۔ تو وہ جو تضاد وہاں پر پایا جاتا ہے، تو پھر جو روایت لفظی ہوگی اس کو روایت معنوی پر ترجیح دے دی جائے گی۔ اچھا، پھر الترجیح بوقت الورود، یعنی وارد ہونے کا وقت یہ دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے مدنی روایت ہے اور ایک مکی روایت ہے، اور واضح بات ہے کہ جو مدنی روایت ہے اس کو مکی روایت پر ترجیح دی جائے گی۔ یہ ابھی ہم نے ناسخ و منسوخ میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے والی جو اقسام ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بعد محدثین نے، اور اصول حدیث پہ جو کتابیں ہیں ان کو میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کسی نے 3 قسمیں بیان کر دی، کسی نے 4 بیان کر دی، کسی نے 2 کے اندر اس کو بند کر دیا۔ تو وہ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنی اقسام نہیں بنتی کہ جتنے حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کر رہے ہیں، لیکن ان اقسام کو بیان کرنا ایک طالب علم کے لیے بہتر ہو جاتا ہے کہ معاملہ کھل کر اس کے سامنے زیادہ وضاحت کے ساتھ آ جاتا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں کافی حد تک مماثلت ہے ان اقسام میں، تو اس لیے شاید محدثین نے پھر قسمیں کم بیان کی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد الترجیح بلفظ الخبر ہے کہ خبر کے لفظ کے ذریعے سے یعنی ترجیح دینا۔ یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے عام کو خاص پر اور حقیقت کو مجاز پر جیسے ترجیح دینا۔ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ عام کیا ہے، عام کی تعریف کیا ہے۔ عام در حقیقت اگر ہم اصول الفقہ کو دیکھتے ہیں تو عام سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا لفظ کہ جو ایک ہی وضع میں کثیر افراد کو ایک ہی بار بغیر کسی عدد کی تعیین کے شامل ہو جائے۔ اس کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، جیسے کل کا لفظ ہم بولتے ہیں، جس کے لیے ہم جمیع کا لفظ بول دیتے ہیں، سب، کل، سب۔ من جیسے ہم بول دیتے ہیں، جو، ما، جو۔ من ہم زندہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ما کو ہم یعنی غیر ذی روح کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں ما کو۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ من ہو، ما ہو، کل ہو، جمیع ہو، ایسے الفاظ ہیں۔ اب ان کو ہم عام کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ کثیر افراد کے لیے یہ وضع ہوا ہے، بنایا گیا ہے۔ اور عربی میں آپ جانتے ہیں کہ محمل بھی الفاظ ہوتے ہیں، موضوع بھی ہوتے ہیں۔ محمل ان الفاظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا،
جیسے ہم روٹی شوٹی کہہ دیتے ہیں، پانی وانی کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک لفظ جب معنی دیتا ہے اور جب آپ بولتے ہیں اس کی سمجھ آتی ہے تو پھر اس لفظ کو موضوع کہتے ہیں، وہ وضع کیا گیا ہے کسی چیز کے لیے۔ اب وہ جو وضع کیا گیا وہ عام بھی ہو سکتا ہے اور وہ خاص بھی ہو سکتا ہے۔ تو عام جیسے میں نے آپ کو بتایا، اچھا اب اسی طرح خاص ہے، ہر وہ لفظ جو صرف ایک معنی کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو ہم خاص کہتے ہیں۔ اب خاص کی اصول الفقہ میں خاص طور پر 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک قسم کہا جاتا ہے کہ خاص فردی ہوتا ہے، یعنی فرد کے لحاظ سے شخصی، جیسے احمد ہے، عائشہ ہے، یہ نام ہے۔ اور دوسری قسم بن جاتی ہے خاص کی نوعی، جیسے رجل ہے، امراتن ہے، نوعی، ایک نوع، ایک قسم کو بیان کرتے ہیں یہ لفظ۔ اور اسی طرح خاص جنسی بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے انسان ہے، حیوان ہے، آپ انسان بولیں گے تو ایک انسان کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا، حیوان کا بولیں گے تو ایک حیوان کا تصور آئے گا۔ اسی طرح احمد کا بولیں گے تو ذہن میں احمد کا ایک تصور آئے گا کہ فلاں احمد ہے، اور اس طرح عائشہ۔ اور اسی طرح جب آپ کسی نوع کو بیان کریں گے، یعنی عورت ہے، مرد ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں ایک خاص تصور آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، تو اس کو خاص کہتے ہیں۔ تو اس طرح الترجیح بلفظ الخبر سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام کو خاص پر اور حقیقت کو مجاز پر ہم استعمال کرتے ہیں، اور حقیقت کو مجاز پر ترجیح دیں گے اور عام کو خاص پر ہم ترجیح دیں گے۔ یہ 5ویں قسم ہو جاتی ہے۔ اچھا اب یہ جو حقیقت ہے، حقیقت اور مجاز، آپ جانتے ہیں کہ لفظ بالکل ایک چیز کے لیے بنا ہوتا ہے، اور مجاز کسی صفت کی وجہ سے کہ آپ اس لفظ کو آپ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ مجاز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اسد کہا تو اسد شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر یہی لفظ آپ کسی انسان کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی بہادری کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اصل میں وہ شیر ہے، 4 ٹانگوں والا درندہ جو چیر پھاڑ کرتا ہے، تو وہ شیر وہ کہلاتا ہے، لیکن ہم اسے مجازن ہم انسانوں کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے جی الترجیح بالحکم۔ الترجیح بالحکم یعنی یہ ہے کہ حکم کو ترجیح دینا، جیسے تحریم پر دلالت کرنے والی حدیث کو اباحت پر دلالت کرنے والی جو حدیث ہے اس پر ترجیح دی جاتی ہے، یعنی مرجوح کو چھوڑ کر راجح پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے گا حکم ہے، اب ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ایک ہے حدیث جس میں اباحت ہے، صرف مباح کو بیان کیا گیا ہے، تو واضح بات ہے کہ جس میں حکم ہے، حرام کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ اس کو ترجیح دی جائے گی اس پر جس میں مباح ہے، جائز ہونا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے نا کہ جیسے فقہا کہتے ہیں کہ ہر شے کی اصل مباح ہوتی ہے، یعنی ہر چیز اصل میں جائز ہے، اس میں اباحت ہے ہر چیز میں۔ تو جب ہر چیز کی اصل مباح ہوگی تو ہمیں حدیث سے اگر کوئی اس کے بارے میں حکم معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو واضح بات ہے کہ پھر اس حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اچھا اب اس کے بعد آخری قسم ہے اور وہ ہے متوقف فیہ۔ پہلے تو صورت یہ تھی نا کہ تعارض ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ تعارض پیدا ہوا تو مطابقت پیدا کر لی گئی، تیسری صورت یہ تھی کہ تعارض پیدا ہوا تو پھر اس تعارض کو دور کرنے کے لیے دیکھا گیا، یعنی ناسخ و منسوخ کے حوالے سے تاریخ کو دیکھا گیا، یا خود صاحب شریعت نے بیان کر دیا منسوخ کر دیا، یا صحابی نے اس کو بیان کر دیا، یا اجماع صحابہ نے اس کو بیان کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس طریقے سے بھی مطابقت نہیں ہو سکتی، معمول بھی اور غیر معمول بھی کو اس طرح بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب کیا صورت ہے؟ اب اس کو کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ ہونا تو پھر اس کو متوقف فیہ کہتے ہیں، یعنی جن 2 خبروں میں جب تعارض واقع ہو اور دونوں میں تطبیق دینا ناممکن ہو تو پھر دونوں پر عمل کرنے سے توقف کیا جائے گا، یعنی دونوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے قسمیں پڑھی ہیں ان میں یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک پر کسی نہ کسی صورت میں عمل کیا جائے گا۔
وہ خواہ مختلف الحدیث ہے جس کو مشکل الحدیث کہتے ہیں، خواہ وہ ناسخ و منسوخ ہے، خواہ وہ راج مرجو ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہم ایک حدیث کو اختیار کرتے ہیں، وہ معمول بھی ہوتی ہے۔ لیکن متوقف فیہ، اس میں دو حدیثوں میں تعارض ہے، لیکن کسی طرح بھی ان میں مطابقت پیدا نہیں کی جا سکتی یا نہیں کی جا رہی، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو دونوں پر عمل کرنا، اس سے انسان رک جاتا ہے، مسلمان وہ رک جائے گا، اور ان دونوں حدیثوں کو متوقف فیہ کہا جاتا ہے، یعنی ترجیح ممکن نہیں ہے، لیکن احتمال ہے کہ آئندہ کوئی ترجیح کی صورت نکال سکے۔ یعنی جس طرح محدثین نے گزشتہ سیشن میں نے بیان کیا تھا کہ امام شافعی نے بھی اپنی ایک کتاب میں اس پر گفتگو کی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے، محدثین نے بھی باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایسی حدیثیں کہ آغاز میں تو یہ سمجھا گیا کہ ان میں کوئی مطابقت کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، اور یا یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن بعد میں ایسی روایت کرنے والے لوگ میسر آئے یا ایسی حدیثیں میسر آئیں کہ جنہوں نے ان کو سیکنڈ کیا، انہوں نے ان حدیثوں کو سپورٹ کیا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ چیزیں جیسے جیسے علم حدیث پھیلتا گیا اور پھر محدثین نے اس پر کام کیا، تو بہت کچھ ہمارے سامنے پھر آتا چلا گیا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی جب دو حدیثوں میں ظاہری طور پہ تضاد نظر آتا ہے، تو پھر یہاں پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، انتظار کیا جاتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی ترجیح کی صورت نکل آئے اور ان میں توقف کرنے کے بجائے ان دونوں میں سے کسی حدیث پر عمل کرنا ممکن ہو جائے، تو یہ دونوں حدیثیں پھر ساکت نہیں ہوتی، توقف اختیار کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ میں نے خبر مقبول پر میں نے آج یہ بات کی ہے، لیکن اب ہم آتے ہیں خبر مردود کی طرف، یعنی جن حدیثوں کو رد کیا جاتا ہے، لیکن رد بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بالکل ہی آپ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری ہے، ضعف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو کلی طور پر آپ رد کرتے ہیں۔ اب ہم خبر مردود کا مختصر جائزہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی جو اقسام بیان کی جاتی ہیں، ان اقسام میں پھر آگے جو قسمیں ہیں ان میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ آئندہ سیشن میں بات کروں، لیکن اب ہم ایک طائرانہ نظر جس کو کہتے ہیں وہ ہم ڈال لیتے ہیں۔ یعنی خبر مردود جسے ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ، اس کے دو سبب ہوتے ہیں، یا تو سند میں راوی ساکت ہوتا ہے، یا سند کے کسی راوی میں کوئی تان ہوگا، یعنی کوئی اس میں عیب ہوگا، اس عیب کو بیان کیا محدث نے، جس نے جرح کی، تعدیل کی، اس نے اس کو بیان کیا۔ یعنی دو سبب ہو گئے، سند میں راوی ساکت ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر صحابی کو بیان نہیں کیا تابعی نے، اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ ہے کہ تابعی نے بیان کیا تو تبع تابعی نے بیان کیا تو تابعی اور صحابی کا ذکر ہی نہیں کیا، تو یہ ایک تو یہ ہو گیا سند میں راوی ساقط ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ اچھا، یا پھر یہ ہے کہ راوی تو موجود ہے لیکن اس راوی کا ذکر تو ہے، لیکن اس راوی میں طعن ہے، کسی نہ کسی حوالے سے، کذب کے حوالے سے ہے، حافظے کے حوالے سے ہے، عدالت کے حوالے سے ہے، علت کے حوالے سے ہے، شاذ کے حوالے سے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو صحت کا معیار 5 شرطیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حدیث صحیح کی، صحیح کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو حدیث صحیح سے مراد صحیح لذات ہی ہوتی ہے، لغیر ہی نہیں ہوتی۔ حسن بولیں گے تو حسن لذات ہی مراد ہوگی۔ اور اس طرح یہاں پر یہ بھی ضمناً بات عرض کرتا چلوں کہ احادیث کو جب آپ پڑھتے ہیں یا محدثین کو پڑھتے ہیں تو عبداللہ اگر صرف وہ نقل کرتے ہیں نا، کیونکہ عبداللہ تو کافی ہے، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور عبداللہ بھی ہیں، لیکن جب صرف عبداللہ کہا جائے گا تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوں گے اس سے،
باقی جو مراد جب بیان کیے جائیں گے تو عبداللہ ابن عمر پورا نام لکھا جائے گا، عبداللہ ابن عباس پورا نام لکھا جائے گا. لیکن آپ جب صرف عبداللہ دیکھیں کہ یہاں پر عبداللہ لکھا ہوا ہے تو وہاں پر پھر عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود مراد ہیں. یہ ایک ضمن ایک بات ہے، کیونکہ مطالعہ کرنے کے دوران جب ایسے کوئی لفظ آتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ عبداللہ کون سے. اور ویسے جنہیں عبادلہ کہا جاتا ہے یعنی وہ صحابہ کہ جن کے نام عبداللہ عبد سے شروع ہوتے ہیں، ان میں عبداللہ ابن عباس ہیں اور عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو فقاہت میں اور حدیث میں جن کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، اتھینٹسٹی جن کو حاصل ہے. تو یہ ان کے لیے عبادلہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، تو خبر مردود کے دو سبب ہو گئے، یعنی سند میں راوی یا تو ساکت ہے یا پھر یہ ہے کہ کسی راوی کے حوالے سے طعن ہے. اچھا، اب خبر مردود کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. اس کو باقاعدہ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک شجرہ نسب کی طرح اس کو بنایا گیا ہے. خبر مردود کی دو قسمیں، جیسے میں نے بیان کیا کہ رد سخت راوی کی وجہ سے، یعنی سقوط راوی کی وجہ سے رد، ایک یہ قسم ہو گئی. دوسری قسم ہے کہ رد طعن راوی کی وجہ سے، یعنی آپ اس کو رد کر رہے ہیں، حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ راوی میں طعن ہے، اس وجہ سے. اب یہ دو قسمیں ہوگی مردود کی. اب جو سقوط راوی ہے اس کی دو صورتیں بن جاتی ہیں. اب وہ سخت واضح ہے یا سخت خفی ہے، یعنی سقوط جو راوی کا جو سقوط ہے وہ سقوط یا تو واضح ہے یا وہ سقوط خفی ہے، پوشیدہ ہے. اچھا، اب جو سقوط واضح ہے، اس چار قسمیں آج میں مختصر ان قسموں کو میں دہرا دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں. کہ سقوط واضح یہ چار قسمیں، پہلی قسم ہے معلق، اور دوسری قسم ہے مرسل، تیسری قسم ہے معدل، اور چوتھی قسم ہے منقطع. یہ چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں سقوط واضح کی، یعنی راوی ساکت ہے کا سقوط ہے، اس بنیاد پر ہم حدیث کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ مقبول کے مقابل آ جائے گی، خبر مقبول کے مقابل. تو اب یہاں پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو تعریف اس کی جاتی ہے، یعنی خبر معلق حدیث کی کتاب کے مصنف نے، جیسے امام بخاری ارادتاً قصداً سند کی ابتدا سے ایک یا چند راوی حذف کر دیے. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سند کی ابتدا، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ سند کی ابتدا سے مراد کیا ہوتی ہے. سند کا شروع ہونا یہ مراد ہے. اب جب ابتدا صحابی سے نہیں ہو رہی، یہ بات یاد رکھیے. میرے زمانے کی جو زمانہ قریب بن رہا ہے نا، وہ تبع تابعی کا زمانہ بنتا ہے، تابعی کا، تبع تابعی کا. یہ میرے قریب ہے. میں جب ابتدا کرتا ہوں عن کہہ کر یا حدثنا کہہ کر یا اخبرنا کہہ کر کہ مجھے اس نے بتایا، بیان کیا، یا اس نے مجھے خبر دی، جب میں یہ بیان کرتا ہوں تو میں جس سے ابتدا کر رہا ہوں نا، اس کو در حقیقت ابتدا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مبدا ہے. مبدا السند اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو اول السند بھی کہا جاتا ہے. یعنی اول السند کہہ لیں یا اس کو مبدا السند کہہ لیں. یعنی جب میں حدیث کو پڑھوں گا تو جہاں سے میں حدیث کو شروع کر رہا ہوں نا، وہ مبدا السند ہے. کیونکہ بعض اوقات طلباء کو یہ چیز کنفیوز کر دیتی ہے کہ جب وہ یہ پڑھتے ہیں نا کہ ابتدا سے، سند کی ابتدا سے ایک یا چند راوی حذف کر دیے گئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد صحابی مراد ہیں یا تابعی مراد ہیں. یہ نہیں مراد. مراد یہ ہے کہ جو میں جس سے آغاز کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو میرے زمانے کے قریب ہو جاتا ہے، جو راوی صحابی سے زیادہ قریب میرے کون ہے؟ تابعی ہے. تابعی سے زیادہ میرے قریب کون ہے؟ وہ تبع تابعی ہے. پھر تبع تابعی کے شاگرد ہیں. گویا کہ یہ ایک چین بن جاتی ہے. جب ہم ابتدا، مبدا یا اول السند جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے جہاں سے ہم حدیث کو شروع کر رہے ہیں.
اچھا، اب امام بخاری کی بھی معلقات ہیں، تعلیقات ہیں امام بخاری کی بھی. تو معلق اب ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اور مختلف حوالوں کے ساتھ احادیث سے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہاں پر خبر معلق پر ایک میں نے پہلے سے ایک حوالہ لکھا ہے، یہ میں بیان کر دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی. کہ امام بخاری نے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، قال لی یحییٰ ابن صالح حدثنا معاویہ بن سلام حدثنا یحییٰ بن عمر بن الحکم بن ثوبان سمع ابا ہریرہ اذا طاف فلا یفطر، کہ جب الٹی آ جائے تو پھر وہ روزہ نہ توڑے، اس کا روزہ ہوتا ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھے. اب یہ حدیث بیان ہوئی. اب امام بخاری جب اس کو بیان کرتے ہیں تو امام بخاری یحییٰ ابن صالح کا بھی ذکر نہیں کرتے، معاویہ بن سلام کا بھی ذکر نہیں کرتے، یحییٰ ابن عمر بن الحکم، یحییٰ بن عمر کا بھی ذکر، یحییٰ کا بھی ذکر نہیں کرتے. بس یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ عن عمر ابن الحکم، آگے بن ثوبان سمع ابا ہریرہ، یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے راوی امام بخاری نے بیان نہیں کیے، اس لیے ان کو تعلیقات یا معلقات ان کو کہا جاتا ہے، کہ پوری چین کو امام بخاری نے بیان نہیں کیا یہاں پر، تو اس کو معلق، خبر معلق اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، اب خبر مرسل کیا ہے؟ وما سقط من آخر اسنادہ من بعد التابعی من بعد التابعی، یعنی وہ حدیث کہ جس کے آخر سند میں تابعی کے بعد راوی منقطع ہو، یعنی راوی حذف ہو. اور تابعی کیا کہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مرسل یہ ہے کہ صحابی کا نام نہ لیا جائے، صحابی کا ذکر نہ کیا جائے، اور ڈائریکٹ ہی بیان کرنے والا تابعی وہ اس بات کو بیان کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تابعی کے بعد کون سا راوی ہوتا ہے؟ واضح بات ہے کہ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے ہیں، آپ کی صحبت سے فیض لینے والے ہیں، فیض یافتہ ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کہہ دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں خبر مرسل. میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جا رہا، میں انشاءاللہ تعالی آئندہ سیشن میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا. اور بحمد اللہ تعالیٰ اب تو میرے پاس کافی کتابیں بھی موجود ہیں حدیث کے باب میں، اصول حدیث پر بھی کافی کتابیں ہیں، اور علم الحدیث پر حدیث کے جو مجموعے ہیں کافی، وہ بھی میرے پاس ہیں. مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے، اور امام بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، اور اس کے علاوہ دوسری شرح وہ بھی میرے پاس، اب کافی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ حوالوں کے ساتھ میں ان پر بات کروں گا. اب تیسری قسم ہے معدل، جس کی سند سے دو یا زیادہ راوی مسلسل ایک ہی جگہ سے ایک ساتھ حذف اور ساکت ہو تو اسے معدل کہتے ہیں. یعنی دو راوی ہوں یا دو سے زیادہ مسلسل ایک ہی جگہ سے، یعنی جیسے تابعی، تبع تابعی اور ساتھ جڑے ہوئے، یہ اکٹھے درمیان میں سے ان کو غائب کر دیا جائے، حذف کر دیا جائے، تو اس کو معدل کہتے ہیں. اچھا، منقطع کیا ہے؟ منقطع ہے کہ جس روایت کی سند کے درمیان سے صرف ایک راوی حذف ہو تو اس کو کہتے ہیں منقطع، یا چند راوی حذف تو ہوں لیکن مسلسل نہ ہو. یعنی اس طرح نہ ہو کہ مسلسل بیچ میں سے وہ ساکت ہوں، جیسے تابعی، صحابی، یہ نہیں، بلکہ ایسے ہو کہ تابعی ہے درمیان میں سے ساکت ہے، پھر تبع تابعی صحابی سے بات کرتا ہے، یعنی وہاں سے روایت کرتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ تبع تابعی سے پہلے جو بیان کر رہا ہے وہ تبع تابعی، تابعی کو بیچ میں سے، تابعی کو اور تبع تابعی کو اور صحابی کو درمیان میں سے حذف کر دے. تو گویا کہ مسلسل حذف نہیں ہے. اگر مسلسل حذف ایک جگہ سے ہو تو پھر اس کو ہم معدل کہتے ہیں. اس پر محدثین نے کافی بحث بھی کی ہے، اور کہیں کہیں ان کا اختلاف بھی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کا اختلاف ہے،
ابن صلاح کا، اس کے علاوہ جو موجودہ کتاب ہمارے سامنے آتی ہے جو تحصیل مصطلح الحدیث ہے محمود طحان کی، اس میں ان تعریفات کو بیان تو کیا گیا لیکن جو اختلاف ہے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ منقطع بن جاتی ہے، یعنی الگ الگ مقامات سے حذف ہوں، یہ منقطع۔ اچھا، اب ہم اس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ منقطع کیا ہے۔ یعنی اگر ہم معلق کو دیکھیں تو آغاز سند میں اگر راوی ساکت ہے تو وہ معلق ہے۔ اچھا، اگر سند کے آخر میں راوی ساکت ہے تو مرسل ہے۔ آخر ذہن میں رکھیے کہ آخر صحابی بنتا ہے، تبع تابعی نہیں بنتا، یہ آغاز بنتا ہے، یہاں سے آغاز بنے گا، صحابی آخر بنے گا، تو آخر میں راوی ساکت ہے تو وہ مرسل ہے۔ اگر سند کے ایک ہی جگہ دو راوی ساکت ہو تو اس کا نام پھر معدل ہوگا۔ اور اچھا، ان تین کے علاوہ جو بھی صورت بنے گی، یعنی یہ جو تین باتیں میں نے بیان کی کہ آغاز سند میں راوی ساکت ہو تو معلق، سند کے آخر میں راوی ساکت ہو تو مرسل، اور ایک ہی جگہ سے دو راوی ساکت ہوں تو اس کا نام وہ معدل ہوگا۔ اور ان تین کے علاوہ اب جو اور صورت بنے گی اس کو ہم منقطع کہیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سند کے درمیان سے صرف ایک راوی حذف ہے یا چند راوی حذف تو ہے لیکن وہ مسلسل نہیں ہے، اگر مسلسل ہو تو اس کو ہم معدل کہتے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے خبر مردود کی 4 قسموں کو بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہمارا سیشن ہوگا وہ خبر مردود پر ہی ہوگا۔ اور چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ سکوت کی یعنی سکوت راوی کی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، سکوت واضح اور سکوت خفی۔ اور جو سکوت واضح ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی یہ 4 قسمیں، یہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے۔ اور جو سکوت خفی ہے یعنی جس بنیاد پر حدیث کو چھوڑا جاتا ہے، اس کو رد کیا جاتا ہے، تو وہ اس کی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں، وہ بھی آئندہ سیشن میں انشاءاللہ تعالی میں شامل کر لوں گا۔ تو اس طرح خبر مردود پر ہم آہستہ آہستہ اب آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، رحمت سے رمضان تک انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو نخبۃ الفکر ہے ہم اس کو مکمل کر لیں۔ اس میں جتنی بھی بحثیں آتی ہیں، بحاث آتی ہیں، اور جتنی بھی اقسام بیان کی گئی ہیں اور حدیث کے جن جن پہلوؤں کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے، ہم ان پر تمام پہ ہم بات کر لیں۔ تو اب آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور کافی حد تک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہم آدھی کتاب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے۔ اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ 10واں سیشن ہے، تو گویا کہ 10 سیشن میں بحمداللہ تعالی ہم نے کسی حد تک اصول حدیث کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ علم کا راستہ ہے، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب بھی انسان لے کر بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی پہلی دفعہ میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، اور ساری زندگی انسان اپنے آپ کو مبتدی ہی خیال کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ علم کا سفر ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں واضح بات ہے کہ بہت اہم جو موضوعات ہیں ان کو لے لیا گیا ہے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کے حوالے سے، سنت حدیث کے حوالے سے۔ اور پھر آگے جا کر میری یہ خواہش اور ارادہ یہ ہے کہ اگلے سال ہم اصول الفقہ کو ہم شروع کریں۔ اور پچھلے سال ہم نے اصول تفسیر کو پڑھا تھا، تو اس کے بھی 20 لیکچرز موجود ہیں، ریکارڈڈ ہیں وہ 20۔ لیکن ابھی بھی وہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اس کے کچھ باب ابھی رہتے ہیں آخر میں، زیادہ نہیں رہتے، تھوڑے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی میری خواہش ہے کہ کسی وقت اس کو میں مکمل کروں گا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے، آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد، 15 سال بعد کسی کو ضرورت پڑتی ہے، کوئی سن سکتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں اور زیادہ عرصہ ان کو نہیں ہوا، وفات ان کی ہوئے، پروفیسر احمد یار صاحب، یہ جنگ کے تھے، اور ہمارے اسی سوسائٹی میں ان کے بیٹے بھی رہتے ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ۔ اور وہ ماشاءاللہ پروفیسر احمد یار صاحب کی آڈیوز آپ کو اس پہ مل جائیں گی، گوگل پہ، نیٹ پہ اگر آپ دیکھیں۔ اور
ان سے میں نے کافی استفادہ کیا ہے، خاص طور پر قرآن کی ترکیب میں، قرآن کے ترجمے کو سمجھنے میں ان کے کافی دروس موجود ہیں آڈیو میں گوگل پہ۔ کسی اللہ کے بندے نے بڑا بھلا کیا تو وہ انہوں نے ان لیکچرز کو، دروس کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات کو بھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیے یعنی اسی دور کے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے سب کچھ اپلوڈ کر دیا ریکارڈ کر کے۔ تو آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے، ان کو دیکھ رہی ہے، پڑھ رہی۔ آپ لوگ بھی وہاں جائیں، آپ بھی دیکھیں، آپ بھی استفادہ کریں وہاں پر۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اصول تفسیر کے بعد، پھر اب اصول حدیث پر یہ ہمارا سال گزر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جو سال ہوگا وہ ہم اصول الفقہ پر ہم اس کو لگا لیں گے۔ تو اس طرح کافی حد تک جو قرآن کو سمجھنے کے جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ کم از کم ہمیں سمجھ آ جائیں گے کہ کیا کس طریقے سے قرآن پاک کو سمجھا جائے اور اس کی تفسیر کی جائے اور کس انداز سے حدیث کو سمجھا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم خبر مردود کی انہی 4 اقسام پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو خفی کی میں نے بات کی ہے، یعنی سقوط خفی، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ الحمدللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔